اہم ہے، هو الذی خلق الموت والحیات، جس نے پیدا کیا، تخلیق فرمایا ہے موت کو بھی اور حیات۔ اب یہاں پر جہاں تک حیات کا ہمارا تاثر ہے، تصور ہے، وہ تو یہ ہے کہ یہ ایک مثبت وجودی حقیقت ہے، لیکن موت کے بارے میں ایک مغالطہ ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ بالعموم اس کا بارے میں ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ موت معدوم ہو جانے کا نام، چنانچہ بعض جگہ پر تو آپ اکثر و بیشتر تراجم میں بھی دیکھیں گے کہ جیسے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے 3 رکوع میں جو آیت آئی، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ موت مقدم، حیات اس کے بعد۔ لیکن یہ کہ اس موت کے بارے میں اکثر لوگوں کا مغالطہ ہے کہ گویا کہ معدوم کے معنی میں ہم اسے لے رہے ہیں کہ تم معدوم تھے پھر تمہیں اللہ نے زندہ کیا۔ تو یہاں چونکہ اس موضوع پر کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے، لیکن میں اس جگہ توجہ دلا رہا ہوں، خلق الموت والحیات، موت بھی در حقیقت مخلوق ہے، یہ ایک مثبت حقیقت ہے جس پر کہ تخلیق کا عمل گزرا ہے، یہ موضوع ہے عمل تخلیق کا، یہ ایک مثبت وجودی حقیقت ہے۔ موت در حقیقت معدوم ہونے کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ عدم پر تخلیق کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ عدم کو پیدا کیا کیسے جائے گا؟ عدم تو در حقیقت جو ہے وہ تخلیق کے بالکل منافی ہو جائے گی، ضد ہو جائے گی۔ لہذا جیسے زندگی ایک مثبت حقیقت ہے جس پر کہ لفظ تخلیق کا اطلاق ہو رہا ہے، ایسے ہی موت بھی ایک مثبت وجودی حقیقت ہے جس پر کہ عمل تخلیق کا اطلاق ہو رہا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب اس میں دیکھیے کہ جہاں تک اس موت کا تعلق ہے جو ہماری اس زندگی کے بعد آنے والی ہے، اس کے بارے میں تو ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ وہ معدوم ہونے کی بات نہیں، وہ تو ہمارے ایمان کے بنیادی آرٹیکل آف فیتھ جنہیں کہا جائے گا اس میں شامل ہے۔ اس لیے کہ موت معدوم ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت تو در حقیقت ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کو منتقل ہونے کا نام ہے۔ آخری جو بھی ہمارا اس حصہ ہے زندگی کا، وہ حیات اخروی، وہ تو سب سے بڑی حقیقت ہے، سب سے بڑی زندگی ہی وہ ہے، لیکن یہ درمیانی وقفہ بھی معدوم ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے عالم برزخ میں بھی ایک نوع کی زندگی ہے، حیات برزخی ہے۔ اس حیات برزخی کے اندر بھی انسان پر کیفیات وارد ہوں گی، جیسے کہ مشہور ہمارے ہاں اصطلاح ہے عذاب قبر، تو صرف عذاب قبر کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ثواب قبر کا معاملہ بھی ہے، اس لیے کہ صحیح احادیث میں یہ موجود ہے کہ قبر جو ہے یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ اور یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ برزخ کا دور جو ہے یہ بھی معدوم ہو جانے کا نام نہیں ہے بہرحال، اور اس کے بعد جو اصل زندگی شروع ہوگی وہ تو ابدی زندگی ہے، اور حقیقت میں تو وہی اس قابل ہے کہ اسے زندگی قرار دیا جائے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یقیناً وہ پچھلا گھر اور پچھلی زندگی جو ہے اصل زندگی تو ہے ہی وہ، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ البتہ یہ جہاں تک دو حیاتیں ہیں، حیات دنیاوی، حیات اخروی، اور ان کے درمیان میں یہ حیات برزخی، یہ تو تین چیزیں وہ ہیں کہ جو قرآن مجید سے ابتدائی تعارف رکھنے والا شخص بھی جانتا ہے، اور ہر مسلمان کے وہ ایمان کے لازمی اجزاء میں شامل ہے۔ لیکن ایک حیات اس سے پہلے ہے، ایک موت اس سے پہلے آ چکی ہے، یہ در حقیقت فلسفے اور حکمت قرآنی کا ذرا غامض پہلو ہے، مختلف مقامات پر اس کی طرف اشارات ہیں، تفاصیل اس کی آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گی، اس لیے کہ جو حکمت کے غامض مسائل ہیں انہیں قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ اس پر بحث نہیں کی، اس لیے کہ قرآن مجید صرف حکماء کے لیے نہیں ہے، فلاسفہ کے لیے نہیں ہے، بہت اعلیٰ عقلی صلاحیتیں رکھنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ عامیوں کے لیے بھی ہے، عوام کے لیے بھی ہے۔ لہذا اس میں زیادہ تر بحث کی گئی ہے تفصیل کے ساتھ انہی چیزوں پر کہ جو سب کے ذہن کی گرفت میں آ جائیں، سب کے علم کی سطح تک رسائی جو ہے ان چیزوں کی ہو جائے، اور باقی چیزیں جو ہیں کہ جو زیادہ غامض ہیں، دقیق ہیں، فلسفیانہ حقائق ہیں، ان کی طرف صرف اشارے، اس لیے کہ ان کو ظاہر بات ہے کہ ان سے دلچسپی رکھنے والے عقلاء اور حکماء ہوں گے، اور عاقلاں را اشارہ کافی است، عاقلوں کے لیے ظاہر بات ہے کہ اشارہ کافی ہے، وہ جب وہاں سے گزریں گے وہ ڈیرا لگا کر بیٹھ جائیں گے، جیسے کہ میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی
کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. معلوم ہوا 4 ادوار ہیں. ایک موت پہلے تھی، پھر اس کے بعد احیاء ہوا ہے، پھر اب یہ زندگی آئی ہے، پھر اماتہ ہوگا، پھر اس کے اوپر موت کا عمل وارد ہوگا، پھر احیاء ہوگا، اور پھر وہ زندگی ابدی ہو جائے گی. لیکن یہ مضمون جو ہے اپنی کلائمیکس میں جو سامنے آیا ہے وہ سورہ غافر یا سورہ مومن، یہ 2 نام ہیں سورہ مبارکہ کے، اس کی جو آیت ہے. اور میں نے سن 66 میں ایک مضمون لکھا تھا حقیقت زندگی کے عنوان سے، جو پہلے ہفت روزہ الاعتصام میں چھپا، پھر میثاق میں چھپا، پھر حکمت قرآن میں چھپا. میں بار بار، چونکہ وہ میری بہت ہی محبوب تحریروں میں سے ہے، پہلی مرتبہ اس میں نے اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ کیا. اور مولانا عبدالغفار حسن صاحب کا مدینہ میں اس وقت تھے، مدینہ منورہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، وہاں سے مجھے خط آیا کہ یہ پہلی مرتبہ تم نے اشارہ کیا ہے، اور ایک بہت بڑی علمی حقیقت ہے کہ جو ہاتھ آئی ہے. ان کا وہ تحسین کا خط میں نے شائع بھی کیا تھا میثاق میں. وہ آیا مبارکہ جس میں صراحت کے ساتھ 2 اماتیں اور 2 احیاء. اہل جہنم کی فریاد آئی ہے ان الفاظ میں کہ وہ جہنمی اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل. اے رب ہمارے، تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا اور 2 مرتبہ جلایا. یہاں خاص طور پر جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ ہے احیاء کے معنی زندہ کرنا، اماتہ کے معنی مارنا. کسی شے کو مارنے کا مطلب یہ کہ پہلے وہ زندہ تھی، تب اس پر اماتہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر وہ مردہ سے اس کو زندہ کیا جا رہا ہے. اور وہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں جیسے یہاں ہے خلق الموت والحیات، موت کو مقدم رکھا گیا ہے حیات پر. اسی طرح وہاں کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، دونوں مرتبہ موت مقدم ہے حیات پر. اور اسی طرح اس آیہ مبارکہ میں ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل. رب ہمارے، تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا اور 2 مرتبہ زندہ کیا، تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. یہ اس رکوع میں بھی وہ لفظ آیا ہے فاعترفوا بذنبہم، تو انہوں نے اعتراف کر لیا، وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہ کا. وہاں بھی فرمایا گیا ہم نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، فہل الی خروج من سبیل. اب یہاں سے نکلنے کے لیے بھی کوئی راستہ ہے، کوئی شکل ہے؟ یعنی اگر 4-5 ہم پر مراحل آ چکے ہیں تو پروردگار ایک مرحلہ اور، یعنی جب اس طریقے سے 2 مرتبہ اماتہ ہو چکا، 2 مرتبہ احیاء ہو چکا، تو پھر یہ کہ کوئی ایک اور شکل ہو جائے، کوئی اور مہلت مل جائے. گویا کہ دلیل کے طور پر فہل الی خروج من سبیل کی جو استدعا ہے، اس کی دلیل کے طور پر یہ لایا گیا تو نے 2 مرتبہ ہمیں مارا، 2 مرتبہ جلایا، تو اب ایک مرتبہ اور ہمیں موقع عنایت ہو جائے. اب میں نے ابھی ایک لفظ کہا تھا، شاید آپ چونکے ہوں، کہ در حقیقت یہ 4 نہیں 5 ادوار ہیں. اس لیے کہ پہلے اماتے سے پہلے ایک زندگی ہے، تبھی تو اماتہ ہوگا. تو حیات اولا، پھر اماتہ اولا ہوا ہے، پہلی موت ہوئی ہے، پھر احیاء اولا، یہ دوسری زندگی ہوئی، پھر اماتہ ثانیہ، دوسری مرتبہ کا زندہ موت کا وارد کیا جانا، اس کے بعد احیاء ثانی ہوگا، دوسری مرتبہ کا زندہ کیا جانا، اور اس کے بعد زندگی. گویا کہ 3 زندگیوں کے مابین 2 موتیں حائل ہیں. اب نوٹ کر لیجئے اس کو. بات ثابت یہ ہوا 3 زندگیوں کے مابین وقفے ہیں 2 موتوں کے. پہلی زندگی، پھر موت، پھر زندگی، پھر موت، پھر زندگی. اب اس کو نوٹ کیجئے. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے لیکن بعض حضرات آج یہاں نئے ہیں. پہلی ہماری تخلیق ہوئی عالم ارواح، اس کے لیے لفظ تخلیق بھی مناسب نہیں ہے، ایجاد یا ابداع. اس لیے کہ حجت اللہ البالغہ جو بڑی مشہور، معروف اور بڑی بارکۃ الآراء تصنیف ہے امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ ان کے فلسفے پر مشتمل ہے. اور پہلا باب جو ہے اس میں افعال الہی، اللہ تعالیٰ کے 3 بنیادی افعال پر بحث کی گئی. اللہ کے 3 کام بنیادی ہیں. پہلا کیا ہے؟ ابداع، یعنی عدم محض سے وجود بخشنا، یہ ابداع ہے.
دوسرا ہے خلق. خلق یہ ہے کہ کسی شے سے کوئی شے بنا دینا، یہ خلق ہے. اور تیسرے تدبیر، یدبر الامر من السماء الی الارض. اللہ تعالیٰ کے تمام افعال جو ہیں وہ ان تین کیٹیگریز کے اندر فال کریں گے. تین بڑی بڑی کیٹیگریز ہیں کہ اللہ کے تمام افعال وہ ان کے منقسم ہو جائیں گے. ابداع، عدم محض سے وجود بخشنا. اسی لیے میں نے کہا کہ اس کو ایجاد کہا جائے یا ابداع کہا جائے، یہ صحیح لفظ ہوگا، خلق نہیں. اس لیے کہ خلق کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے کسی شے سے کوئی شے بنانا. آپ نے پڑھا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، پیدا کیا انسان کو، بنایا انسان کو مٹی سے، کھنکتی ہوئی مٹی، سوکھی ہوئی، سوکھا گارا جو سوکھ کر کھنکنے لگا. وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو پیدا فرمایا اس نے آگ کی لپٹ سے. وخلقنا من الماء كل شيء حي، ہم نے پانی سے بنائی ہے ہر شے جو زندہ ہے. معلوم ہوا خلق کے ساتھ جو ہے کوئی شے موجود ہوگی کہ کس شے سے بنائی گئی. البتہ پہلا مرحلہ جو ہے ایجاد و ابداع وہ ہے کہ جس میں اس سے پہلے کوئی شے نہیں تھی، عدم محض سے. انگریزی میں جسے کہتے ہیں کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے کریٹ کرنا، یہ ہے ایجاد و ابداع. پھر ایک شے سے دوسری شے، دوسری سے تیسری، پھر امتزاج ان کو جوڑ کر بنانا، ایک کی شکل بدل دینا، یہ ہے خلق. اور انہی کے مابین پھر اللہ تعالیٰ کے احکام، اس کے اوامر، یہ جو ہے ان کی تنفیذ ہوتی ہے، یہ ہے تدبیر. تو یہ تین بنیادی افعال ہیں. میں نے اس کا ذکر اس لیے کیا کہ پہلی زندگی جو ہے اس کے لیے لفظ خلق موضوع نہیں ہے. وہ ہماری تخلیق اول جو ہے، وہ جو تخلیق اول ہے ہماری، وہ عالم ارواح میں ہو، اور اس کے لیے ایجاد و ابداع کا لفظ مناسب ہو. اس کے بعد پہلی زندگی تھی جس میں کہ وہ ہم نے عہد کیا تھا الست بربکم قالوا بلا. ظاہر بات ہے زندگی تھی، نہ صرف زندگی تھی، پورا شعور ذات موجود تھا. ہم نے معاہدہ کیا اللہ کے ساتھ. تو جب تک کہ سیلف کانشسنس نہ ہو، شعور ذات نہ ہو، معاہدے کی کوئی حیثیت ہی نہیں. ہمیشہ آپ دیکھیں گے جب معاہدہ کیا جاتا ہے، اقرار کیا جاتا ہے، بقائمی ہوش و حواس میں یہ وعدہ کرتا ہوں یا معاہدہ کر رہا ہوں، تو گویا کہ اپنی ذات کا پورا شعور ہونا لازم ہے. ہم اس شعور ذات کے ساتھ زندہ تھے، اگرچہ جسموں کے ساتھ نہیں تھے، صرف ارواح کی شکل میں تھے. الارواح جنود مجندہ، وہ لشکروں کی صورت میں وہ تمام ارواح تھی جو اللہ کے حضور میں حاضر تھی. اور پوچھا گیا الست بربکم قالوا بلا. اب یہ پہلی حیات ہے، اس پر پہلا اماتہ طاری ہوا، پہلی مرتبہ مارا گیا، یعنی سلا دیا گیا، ان ارواح کو کسی کولڈ سٹوریج کے اندر رکھ دیا گیا. یہ ہے موت کا وہ پہلا مرحلہ جو اس زندگی میں آنے سے قبل ہم گزار آئے. اس کے بعد اب ہو رہا ہے احیاء اولا، وہ اس زندگی میں، اس عالم جو عنصری ہے اس کے اندر جب وہ رحم مادر میں ایک جسم تیار ہوا ہے تو وہ روح کو لا کر اس کولڈ سٹوریج سے، وہ جو روح معین ہے اس شخص کی، اس کو لا کر شامل کیا گیا، اور یہ گویا کہ احیاء اولا ہوا. اس کے بعد یہ زندگی دوسری آ گئی. در حقیقت یہ جسے ہم پہلی زندگی کہتے ہیں، یہ زندگی دوسری ہے کہ جو ہم اس عالم میں مادی میں بسر کر رہے ہیں. اس میں ہمارا جسم بھی ہے اور ہماری وہ روح بھی ہے، جبکہ پہلی زندگی میں صرف ارواح تھی. اس کے بعد دوسرا اماتہ ہوگا، اور پھر عالم برزخ شروع ہوگا، پھر دوسرا احیاء ہوگا، اور پھر ہماری آخری زندگی ہوگی اخروی زندگی، اور وہ پھر ہمیشہ کے لیے ہے، ابدی. یہ ہے در حقیقت حیات انسانی کے مختلف انوار. اب اس میں ذرا ایک بات میں اور ہمت اور جرات کر کے عرض کر رہا ہوں. اس سے یہ تو ثابت ہوا ہے ہمارے ایمان کا جزو لازم کہ ہم ابدی ہیں، ہمیں کبھی ختم نہیں ہونا. اس لیے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور وہ ابدی ہے. جنت میں ہو چاہے وہ جہنم میں ہو، وہ ابدی زندگی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم ابدی ہیں. البتہ اسی کا ایک اور غامض پہلو یہ ہے کہ ہم ازلی بھی ہیں، ہمیشہ سے. اب یہ ذرا بات آپ کو چونکانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہم علم خداوندی میں ہمیشہ سے ہیں. میرا جو بھی وجود ہے، میرا تشخص جو اس وقت ہے، علم خداوندی میں تو ہمیشہ سے ہے. اللہ کا علم جو ہے وہ حادث نہیں ہے. اللہ کا علم اس کی ذات کے ساتھ، جیسے کہ اس کی ذات قدیم ہے، اس کا علم بھی قدیم ہے.
کوئی شے جس کا وجود اس عالم میں کبھی ہونا ہوگا وہ علم خداوندی میں ازل سے موجود ہے، جس کو کہ ہمارے صوفیہ اور ہمارے متکلمین کہتے ہیں صور علمیہ۔ علم خداوندی میں یہ تمام صورتیں پہلے سے موجود ہیں، تو ہماری ایک پوٹینشل ایگزسٹنس جو ہے، پوٹینشل ہے، یہ بالقوہ وجود تھا ہمارا علم خداوندی میں، اور وہ ہمیشہ سے تھا۔ اس کے بعد ہمارا پہلا وجود عالم ارواح میں ہوا، وہ ہمارا وجود خارجی ہے، اور اس کے بعد پھر ہمارا یہ وجود ہے جو مادی زندگی کے ساتھ ہو رہا ہے، مادی جسد کے ساتھ ہو رہا ہے، پھر ہمارا ایک اور وجود ہوگا اور وہ ابدی ہے۔ اب یہ ہے وہ چیزیں جن کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ یہ وہ حقائق ہیں کہ جن میں سے حیات دنیاوی تو ہمارے سامنے کی شے ہے، ہمارے تجربے کی شے ہے، حیات اخروی وہ ہے جس کا جاننا لازم ہے اگر اس زندگی کو درست بسر کرنا ہے۔ لہذا ان پر تو تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے، پوری بحث ہے، پوری شرح و بسط کے ساتھ ہے، لیکن یہ ابتدائی مراحل جو ہیں یہ خالص علمی باتیں ہیں، یہ ایک حکمت کے وہ غامض مضامین ہیں کہ جن کو قرآن مجید نے بہت ہی اشارے صرف کر دیے ہیں، اس کے علاوہ یہ کہ ان پر تفصیلی بحث نہیں کی ہے، اور خود اس کا جو سبب ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں، اس لیے کہ یہ حکمت و فلسفہ کے جو غامض مضامین ہیں ان کا تعلق ہے حکما سے، اور عاقلہ را اشارہ کافی است۔ اب جو میں نے یہ اس قدر طویل جو زندگی ہے انسان کی، اس کے لیے میں نے وہ لفظ ازلی بھی استعمال کر دیا کہ پوٹینشل ایگزسٹنس ہماری جو ہے وہ تو جب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہم ہمیشہ سے موجود تھے۔ ایک تو یہ کہ علامہ اقبال کی جو نظم ہے زندگی کے عنوان سے بانگ درا میں، اس میں دو شعر آج کے ہمارے اس درس کے اعتبار سے انتہائی اہم ہیں، بلکہ اسی آیت کے اعتبار سے اہم ہے۔ پہلا شعر، تو اسے پیمانہ امروز و فرداں سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ واقعہ یہ ہے کہ جو ان الفاظ کے اندر جو شوکت ہے، یہ اس آیہ مبارکہ کے پہلے حصے کی صحیح ترین تعبیر ہے۔ کیا تم سال گنتے ہو 60 سال، 70 سال، 80 سال؟ کیا یہ زندگی ہے؟ یہ تو تمہارے ذہن کی بڑی تنگی ہے۔ بلکہ میں نے وہ حقیقت زندگی کا اپنا مضمون شروع یہاں سے کیا کہ یہ لوگ کہ جو صرف تجربہ اور شہود کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، وہ تو زندگی سمجھتے بس پیدائش سے موت تک کا وقف ہو، لیکن کیا یہ 30 40 50 60 سال، 70 سال، 80 سال، ان میں بھی پہلا حصہ گزر جاتا ہے جس میں شعور ہی نہیں، اور پھر بڑھاپا آ گیا تو کہ لا یعلم بعد علم شیئا، پھر کچھ شعور نہیں رہتا، بیچ کے 30 40 سال بمشکل ہے کہ جو شعور کے ہیں، تو کیا یہ کل ہماری حقیقت یہی ہے؟ اشرف المخلوقات جس کے بارے میں اللہ یہ فرمائے خلقتہ بیدی، میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، جس کی شان اس طریقے سے بیان کی جا رہی ہو، کیا اس کی حقیقت بس یہی ہوگی؟ اور اس میں بھی یہ کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے، 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر 70 برس کی زندگی بھی ہو تو 40 برس تو گزر جاتے ہیں، بے شعوری کے شروع کا اور آخر کا حصہ دونوں شامل کر لیجئے تو بیچ میں کیا ہے، وہ 2 دن کی زندگی رہ جائے گی کہ جس میں شعور ہے، حرکت ہے، ارادے ہیں، عزائم ہیں، امنگیں ہیں، آپ کچھ بناتے ہیں، بگاڑتے ہیں، کچھ کوئی چیز جو ہے وہ آپ کی زندگی کا جو اصل کہنا پروڈکٹیو پیریڈ ہے وہ تو وہی ہے۔ تو زندگی یہ نہیں ہے، یہ زندگی بہت طویل عمل ہے، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اب یہ جو جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی، ظاہر بات ہے کہ ان حقائق کو کما حق ہو تو ان کی تعبیر ممکن ہی نہیں ہے، بس الفاظ آئیں کہ جس سے کچھ تاثر مل جائے۔ اور میں نے آج جو بات عرض کی ہے اسے پھر نوٹ کر لیجئے کہ اس میں ایک حصہ تو ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے، یعنی ابدیت، ہمیشہ کا وجود ہے ہمارا، اسے ختم نہیں ہونا۔ وہ جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے، اس لیے کہ ابدا خالدین فیہا ابدا جہنمیوں کے لیے بھی آیا، اور خالدین فیہا ابدا اہل جنت کے لیے تو بے شمار جگہ پر آیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا وجود ابدی ہے۔ البتہ پہلا حصہ جو ہے اس کے بارے میں عام لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وجود جو ہے وہ صرف پیدائش سے یا 9 مہینے اور ایڈ کر لیجئے کہ جو رحم مادر کے ہیں، بس یہاں سے سمجھے گا۔ ایک مادہ پرست کی نگاہ اس سے آگے نہیں جائے گی،
اس سے آگے چلیے تو قرآن مجید نے ایک حقیقت یہ منکشف کی کہ تم تو ایک اور زندگی پہلے بتا بھی آئے ہو، گزار آئے ہو، ایک زندگی ایک موت تم پر پہلے آ چکی ہے اس عالم مادی کے اندر آنے سے پہلے، اور وہ زندگی جو ہے وہ تھی جس میں کہ قول و قرار ہوا تھا الست بربکم قالوا بلی۔ اور تیسری بات میں نے عرض کی ہے، یہ بہت گہرے فلسفے کی بات ہے کہ در حقیقت اس سے بھی پہلے ہمارا ایک وجود، پوٹینشل وجود موجود تھا، علم خداوندی۔ اب اس کے لیے میں علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کو سنا رہا ہوں، فارسی کا، فلسفہ اور حکمت کے اعتبار سے بہت اونچا شعر ہے۔ بضمیرت آرمیدم تو بے جوش خود نمائی، بکنار برفگندی در آب دار خودرا۔ اللہ سے خطاب کر رہے ہیں کہ اللہ میں تو تیرے اندر، ضمیر کہتے ہیں کسی کی مخفی حقیقت، اندر کی شے، میں تیرے باطن میں بڑے آرام میں سو رہا تھا، یعنی میں تھا موجود، ایک صور علمیہ کے اعتبار سے میں تیرے علم میں تھا۔ اب تیرے علم میں تھا تو میں تھا، لیکن میں تیرے وجود مطلق میں میرا ایک وجود تھا، بالکل جیسے کہ ایک سی پی کے اندر، یہ ایک مثال آگے دی ہے تشبیہ، سی پی کے اندر موتی موجود ہوتا ہے لیکن سی پی ایک وقت تک بند رہتی ہے، موتی ظاہر نہیں ہوتا۔ بضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی، پروردگار تو نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے تو نے یہ کائنات بنائی، مجھے بھی بنائی۔ یہ جو اگرچہ قرآن مجید میں کوئی نص قطعی کے طور پر یہ مضمون میرے علم کی حد تک نہیں ہے، اور اس حدیث پر بھی محدثین کا تو ظاہر بات ہے کہ اس پر گفتگو ہے اور جرا ہے، لیکن یہ کہ اکثر ہمارے ہاں کے حکماء اور فلسفہ اسے تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کیوں پیدا کی۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک چھپے ہوئے خزانے کے مانند تھا، میرے اندر قوت کا لاوا تھا جو کھول رہا تھا، میرے اندر خلاقی تھی، لیکن یہ کہ اسے پہچاننے والا کوئی نہیں تھا، لہذا میں نے خلق کو پیدا کیا، اس سے میری وہ قوت خلاقی اور میری وہ قوت جو ہے وہ ظاہر ہوئی۔ الباری، الخالق، المصور، یہ جو اس کی صلاحیتیں تھیں، یہ جو پوٹینشیلٹیز تھی، یہ چھپی ہوئی تھی، مخفی تھی، تخلیق سے وہ ظاہر ہوئی۔ اور پھر اس تخلیق کے بعد ایک ایسی مخلوق پیدا کی گئی جس میں یہ شعور تھا کہ وہ اس کا پورا احساس اور ادراک کر سکے اور معرفت حاصل کر سکے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے کائنات تخلیق کی، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے کائنات تخلیق فرمائی، اور اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے انسان کو پیدا کیا کہ یہ معرفت کی اس کے اندر صلاحیت تھی کہ اللہ کو پہچانے۔ تو بضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے جوش میں تو نے اس کائنات کو بنایا اور مجھے بھی پیدا کیا۔ اور اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں بکنارہ برفگندی در آب دار خودرا، جیسے سی پی کے اندر وہ موتی موجود تھا لیکن پتہ نہیں کسی کو نظر نہیں آ رہا، کون اس کی خوبصورتی کو دیکھے، کون اس کے حسن کا جو ہے اس کو اپریشیٹ کرے۔ تو اس نے اپنا منہ کھولا اور موتی کو باہر پھینکا تاکہ اس موتی کا حسن ظاہر ہو۔ تو نے بھی مجھے اپنے اندر سے نکال کر باہر ڈالا ہے۔ بضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی، بکنار برفگندی در آبدار خودرا، میں تو تیرے اندر کا ایک موتی ہوں۔ یہ تیرے اندر کا موتی ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں، متکلمین نے اس کے لیے اصطلاح وضع کی ہے صور علمیہ۔ کائنات میں جو شے بھی خارج میں پیدا ہوئی ہے، پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود تھی، اور وہ اللہ کے علم میں اس کا وجود جو ہے وہ اس کا پوٹینشل ایگزسٹنس ہے۔ اس اعتبار سے میں نے آج عرض کیا ہے بات کو، اس لیے کہ اب پتہ نہیں کتنے زندگی کا کتنا حصہ بقایا ہے۔ میں اس حصے کے درس کے دوران چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں کہ جن پر میں نے تاحال جان بوجھ کر گفتگو نہیں کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اب ان کے بارے میں جس چیز کے بارے میں میری ایک رائے بنی ہے اور جو بھی میں نے مختلف جو گوشے ہیں ان سے حاصل کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اگرچہ مجھے اندیشہ ہے کہ چونکہ جس قسم کا یہ اجتماع ہوتا ہے اس میں بالکل نئے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہمارے نوجوان طلبہ بھی ہوتے ہیں، اور اس قسم کے مضامین جو ہے ان کے اندر خطرہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں جن کی فہم کی سطح سے وہ بہت بالا تر ہوں، ان کے لیے وہ فتنہ نہ بن جائے۔ لیکن یہ کہ اب اور میرے پاس میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی موقع ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ میں ان حقائق پر بھی گفتگو کر سکوں، اس لیے میں نے آج اس قدر تفصیل سے بات کی ہے۔
اب یہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ 3 زندگیاں اور 2 موتیں، درمیان میں ہے یہ حیات دنیاوی. نوٹ کیجئے 5 میں نے مرحلے بیان کیے، پہلی زندگی، پھر پہلی موت، دوسری زندگی، دوسری موت، پھر تیسری زندگی جو ابدی ہے. یہ جو درمیان کی زندگی، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ وقفے کیوں ڈالے گئے؟ یہ ہے اصل سوال. پہلے کوسچن پوز کیجئے کہ ایک مسلسل عمل ہے یہ زندگی، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے ناب جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. یہ ایک مسلسل عمل ہے، تو وقفے کیوں ڈالے گئے؟ وقفے کا لفظ میں خاص طور پر استعمال کر رہا ہوں، وہ شعر میں آپ کو سنا چکا ہوں. موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. یہ موت معدوم ہونے کا نام تو ہے ہی نہیں. یہ بھی زندگی کی ایک ایسی کیفیت ہے جس میں ہم شعور سے محروم ہو جاتے ہیں. شعور کے ساتھ تھے پہلی زندگی میں جب عہد کیا الست بربکم قالوا بلا، پھر وہ ارواح موجود تھیں، معدوم نہیں ہو گئی معاذ اللہ، لیکن شعور نہیں تھا، سلا دی گئی، کولڈ سٹوریج کے اندر سلا دی گئی. پھر ہم شعور کے ساتھ اس زندگی میں آئے، پھر موت آئے گی. اور یہ موت جو ہے یہ تو کامل بے شعوری کی نہیں ہے، اس میں تو شعور رہے گا، اس لیے کہ وہ جنت کا باغیچہ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے، وہ شعور ہے. اگرچہ وہ شعور جو ہے وہ آج ہم نہیں سمجھ سکتے ہمارے اس وقت کے شعور سے، اس میں کیا فرق ہوگا. نیم شعوری کی کیفیت تو بہرحال ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہماری زندگی باشعور جو ہے وہ ابدی زندگی ہے. تو ان 5 جو میں درمیانی جو ہے حیات دنیاوی، جو ہم سب کی جانی پہچانی ہے، ہمارے تجربے میں آ رہی ہے، ہم اسے بسر کر رہے ہیں. بلکہ میں بعض اوقات یہ کہا کرتا ہوں، اور یہ دوسرے رکوع میں یہ بحث آئے گی انشاءاللہ، کہ ایک تو ہے زندگی بسر کرنا، ایک ہے کہ زندگی انسان کو بسر کر رہی ہوتی ہے. ہم خود نہیں جی رہے ہوتے، زندگی ہمیں بتا رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنا کوئی مقصد معین کیا، نہ کوئی ہدف معین کیا، نہ کوئی نصب العین ہے. تو در حقیقت ہم جی نہیں رہے، بلکہ زندگی ہمیں گھسیٹ کر لے کر جا رہی ہے. یہ جیسے کہ اگلی رکوع میں آئے گا کہ ایک وہ ہے جو سیدھا چل رہا ہو، وَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ اَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اوندھے منہ گھسٹ رہے ہیں کچھ لوگ، صرف اپنے پیٹ کے بل گھسٹ رہے، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، ڈال دیا تو وہ زندگی کی گاڑی چلی جا رہی ہے. وہ خود جی نہیں رہے، یہ زندگی برائے زندگی ہے، جبکہ زندگی در حقیقت کسی مقصد کے لیے ہونی چاہیے. کوئی آدرش ہو، کوئی نصب العین ہو، کوئی آئیڈیل ہو، کوئی آپ کا مقصود و مطلوب ہو، تب زندگی ہے. تو ایک ہے زندگی بسر کرنا، یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہے. حقیقت میں زندگی بسر کرتی ہے اکثر و بیشتر لوگوں کو، وہ زندگی نہیں گزارتے، زندگی انہیں گزارتی ہے. بہرحال یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، یا وہ زندگی جو ہمیں اس وقت گزار رہی ہے، بسر کر رہی ہے، اس کی غایت کیا ہے؟ یہ ہے جو دوسرا ٹکڑا اس آیہ مبارکہ کا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. انتہائی اہم ہے کہ یہ در حقیقت ایک امتحانی وقفہ ہے. اس میں ٹیسٹنگ پیریڈ اس کو شمار کیجئے، امتحان. جیسے ایک 3 گھنٹے کا امتحان ہوتا ہے، میں بعض اوقات یہ کہا کرتا ہوں 3 گھنٹے کا امتحان، چونکہ ہر ایک شخص اس سے واقف ہے. یہ ایک 30 سال کا امتحان ہے. فرق کچھ نہیں ہے، یہ تو کوانٹیٹیٹو معاملہ ہے، کوالیٹیٹو کوئی فرق نہیں ہے. 3 گھنٹے کا امتحان، 30 سال کا امتحان. 30 سال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چاہے عمر کتنی بھی ہو، میں عرض کر چکا ہوں کہ پروڈکٹیو پیریڈ جو ہے انسان کی زندگی کا، جس میں وہ کچھ بناتا ہے یا بگاڑتا ہے، وہ در حقیقت وہ 30 سال کے لگ بھگ بنتے ہیں. 30 نہیں 40 سال ہو جائیں گے، اللہ خیر سب. تو یہ اس کا امتحان ہے. یہ بہت اہم بات ہے قرآن مجید کے فکر اور فلسفے کو سمجھنے کے لیے. پوری زندگی انسان کی اس امتحان ہی سے عبارت ہے. میں نے ایک مضمون لکھا تھا حج کی حقیقت پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے میں نے امتحانی مراحل گنوائے. پہلا امتحان انسان کا اس کے شعور کا ہوتا ہے کہ آیا وہ اپنے پروردگار کو پہچانتا ہے یا نہیں. اسی عالم محسوسات میں گم ہو کر رہ جاتا ہے، یا یہ کہ اس سے اوپر ابھرتا ہے، اور وہ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. ان آیات الہیہ کے ذریعے سے اگر وہ معرفت حاصل کرتا ہے اللہ کی، تو پہلے امتحان میں پاس ہو گیا. اور اگر وہ اسی میں گم ہو کر رہ گیا، صرف حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھتا رہا اور حیوانوں کا سا سننا سنتا رہا، تو گویا کہ وہ ناکام ہوا. وہ تو ضل ضلالا بعیدا، جس نے خدا کو پہچانا ہی نہیں، وہ تو پہلے ہی امتحان میں فیل. اب جس نے پہچان لیا،
اب اس کے بعد استقامت کا امتحان آئے گا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اب عمل کا امتحان شروع ہوگا۔ اللہ کا حکم ہے اس کو مانو، اللہ نے روکا ہے رکو، پھر اللہ تو اب تمہارے لیے ایک سے ایک چیلنج نیا لائے گا۔ پرائمری کا امتحان پاس کر لو گے تو مڈل ہے، پھر میٹرک ہے، پھر آگے چلے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان، باپ نے گھر سے نکالا، وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا قَالَ سَلَامٌ عَلَیْکَ، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم ہے۔ پہلا امتحان جو ہے عمل کا پاس کیا ہے کہ وہ باپ نے گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد اس سے بڑا امتحان، اب وہ نمرود کے دربار میں پیشی ہو رہی ہے، لیکن ان کا صبر، ثبات، استقامت، ان کا عزم، ان کا حوصلہ قائم ہے، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے، جو مجادلہ سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ تم اگر خدائی کے مدعی ہو تو اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا، مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، تیسرا امتحان، ڈال دو اس کو آگ میں، اس کو جلا دو، بہت بڑا الاؤ بنا دیا گیا اور کھڑا کر دیا گیا، اب بھی آخری موقع ہے، بعد آ جاؤ، رجوع کر لو۔ یہ امتحان، کامیاب ہوئے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ چوتھا امتحان، انی مہاجر الی ربی سیہدین، گھر بار وطن کو چھوڑ کر بالکل سمجھیے ان ولڈرنس نکل گئے ہیں، اس لیے کہ اس وقت کی دنیا کا تصور کیجئے، آج سے 4,500 سال قبل کی دنیا، کہاں معلوم تھا کہ کہاں جا رہے ہیں، کیا حالات ہوں گے، کہاں پر ہمیں کوئی ہوٹل بنے ہوئے ملیں گے یا سرائیں ملیں گی، لیکن نکل گئے۔ پھر پوری زندگی مہاجرت میں ہے، آج یہاں ہے کل وہاں ہے۔ اور آخری امتحان جس پر کہ میں نے الفاظ لکھے ہیں کہ اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ممتحن پکار اٹھے کہ وہ امتحان واقعتاً بڑا کڑا تھا، وہ جو فرمایا گیا ہے کہ اب اپنے بیٹے کو 100 برس کا بوڑھا جس نے دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا تھا، اور اب وہ بیٹا 13 برس کا ہوا ہے، فلما بلغ معہ السعی، جبکہ وہ بھاگ دوڑ کے قابل ہوا ہے، جبکہ بازو بن گیا ہے بوڑھے باپ کا۔ اور اچھے الفاظ وہاں پر میرے قلم سے اس وقت نکل گئے کہ وہ بوڑھا باپ دیکھ دیکھ کر جی رہا ہوگا، بیٹے کو جوان ہوتا دیکھ رہا ہے، میرے مشن کا علمبردار، میرے کام کو آگے لے کر چلنے والا، میرے دست و بازو بننے والا اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، ولی عطا فرمایا ہے، ساتھی عطا فرمایا ہے۔ آخری امتحان جو ہے، ممتحن کے ترکش امتحان میں ایک تیر باقی تھا، اور وہ سب سے زیادہ کاری تیر، جب اس میں کامیاب ہوئے ہیں، فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اور اس میں فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا، ابراہیم تم نے سب پاس کر۔ یہ حضرت ابراہیم کی شخصیت اس اعتبار سے کہ پوری زندگی مسلسل امتحان کی زندگی، یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت میں اس کو سمو لیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، یاد کرو جب کہ اللہ نے امتحان لیا، ابتلا کیا، آزمایا ابراہیم کو بڑے بڑے امتحانات میں، کلمات اس لیے کہ یہ تفخیم کے لیے ہے، تنکیر نکرہ کا لفظ، بڑے بڑے امتحانات میں سے گزارا، اور جب وہ تمام میں پورا اترا تب کہا انی جاعلک للناس اماما، اب میں تمہیں پوری نوع انسانی کا امام بنا رہا۔ اس مقام پر فائز ہونے کے لیے وہ تمام ٹیسٹ جو ہے وہ پاس کرنے پڑے حضرت ابراہیم کو علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو در حقیقت پوری زندگی امتحان، یہی امتحان ہے کہ جو اب آپ پر دنیا کی جو کیفیات عدلتی بدلتی رہتی ہیں، کبھی فراخی ہے، کبھی تنگی ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی مفلسی ہے، کبھی تمنگری ہے، کبھی حالت خوف ہے، کبھی حالت امن ہے، کبھی اللہ نے چھپر پھاڑ کر کچھ دے دیا ہے، اور کبھی اچانک جو کچھ تھا چھین لیا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ امتحان ہے۔ چنانچہ سورۃ الفجر کے اندر جو مضمون آیا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا، انسان کا بڑا مغالطہ ہے، بڑے دھوکے میں آ جاتا ہے جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، آزمانے کے لیے اسے دولت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دے دی۔ عزت نہیں ہے، امتحان ہے خدا کے بندے۔ اسی طریقے سے جب وہ امتحان لیتا ہے دوسری شکل میں، وَإِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ،
اس پر اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، ناپ تول کر دینے لگتا ہے حساب کتاب سے، تو کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا۔ نہیں، یہ ذلت نہیں، وہ عزت عزت نہیں، یہ ذلت ذلت نہیں۔ عزت اور ذلت کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا۔ ذالک یوم التغابن، جس کو اس دن جس کا اعزاز ہو گیا وہ ہے عزت والا، اور جو اس روز ذلیل ہو گیا اور عذاب مہین کے اندر مبتلا کر دیا گیا وہ ذلیل ہو گیا۔ باقی اس دنیا کی زندگی میں یہ کیفیت بھی امتحان کی ہے، وہ کیفیت بھی امتحان کی۔ تو اس پورے کے اوپر، زندگی کے اوپر اس کو پھیلائیے کہ در حقیقت یہ حیات دنیاوی جس کو ہم اپنی غلط فہمی میں زندگی کہہ بیٹھتے ہیں، یہ زندگی نہیں ہے۔ یہ 3 زندگیوں میں سے ایک زندگی ہے، بلکہ 5 زندگیوں میں سے ایک زندگی ہے، اس لیے کہ موت بھی ایک طرح کی زندگی ہے۔ بے شعوری کی زندگی ہے در حقیقت موت، معدوم ہونے کا نام تو ہے ہی نہیں۔ تو 5 وقفے ہیں جن میں یہ درمیانی وقفہ ہے جو ہم یہاں بسر کر رہے ہیں، اور اس کی حیثیت ایک امتحانی وقفے کی ہے۔ تو میں نے جو دوسرا شعر کہا تھا علامہ اقبال کی اس نظم میں، وہ اس نظم کا آخری شعر ہے۔ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ یہ امتحان کا ایک پیریڈ ہے، اور بڑا پیارا ایک شعر کہا ہے، تو عرصۂ محشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، کہ تم سمجھتے ہو کہ وہ حشر جو پھر بعد میں ہوگا، وہ تو در حقیقت حشر کا ظہور ہے۔ اصل میں عرصۂ محشر میں ہم اس وقت ہیں۔ عرصہ ہے، یہ عرصہ نہیں ہے، لفظ عرصہ کہتے ہیں میدان کو، عرصۂ محشر میں ہے۔ یہ پہلا مصرع پورا کیا ہے؟ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصۂ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ یہ زندگی ہے اصل محشر۔ وہ محشر جو ہوگا وہ در حقیقت اس کے نتائج کے اعلان کے لیے ہوگا۔ اصل میں تو اگر کوئی عمل کا وہ تمہارے دفتر میں ہے تو نکالو، برابر ہر چیز اندر سینہ داری، سرود نالے آہے فغانے، جو تمہارے اندر ہے اسے باہر نکال کر پیش کرو۔ اس لیے کہ در حقیقت یہ حشر تو یہاں ہو رہا ہے، جیسے کہ آتا ہے حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا۔ اصل میں تو محاسبے کے عالم میں اس ہم اگر ہم پہچان لیں کہ ہمارا امتحان اب ہو رہا ہے، اور وہ جو نتیجے کے دن ہے وہ تو در حقیقت اس کا ظہور ہے، اس کے نتیجے کا۔ اصل تو ہم یہاں بنا یا بگاڑ رہے ہیں اپنی قسمت کو اور اپنے مستقبل کو اور اپنی ابدی زندگی کو۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے۔ اب یہ نوٹ کیجئے، یہ جو لفظ ہے یہ بلا یبلو، یہ ثلاثی مجرد میں بھی آیا ہے، لیبلوکم ثلاثی مجرد ہے، یہی پر ابلا یبلی بھی آتا ہے، لیبلیکم منہ بلاء حسنا، ابلا باب افعال سے بھی آتا ہے، پھر باب افتعال سے کثرت آیا ہے، نبتلی ہے، یبتلیکم، ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو یہ جو لفظ آتا ہے باب افتعال سے، تینوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ بہت سے الفاظ جو ہے وہ مختلف ابواب میں آنے کے بعد مفہوم کچھ بدلتے ہیں، لیکن بلا یبلو، ابلا یبلی، ابتلا یبتلی، ان تینوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں جانچے، پرکھے، آزمائے کہ کون ہے تم میں سب سے اچھے عمل کرنے والا۔ اب اس کے حوالے سے میرا ذہن منتقل ہوا ہے فوری طور پر، جو ڈارون کا نظریہ ہے اس کے ضمن میں 2 اصطلاحات آپ نے سنی ہوگی، اسٹرگل فار ایگزسٹنس، کہ یہاں دنیا میں اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اسٹرگل ہے، ایک مقابلہ ہے، ایک مسابقت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم زور آزمائی کر رہے ہیں اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے۔ آپ کے پاس رزق کی مقدار محدود ہے، اب چھینا جھپٹی ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں میں آپ سے چھین لوں، آپ چاہتے ہیں میں مجھ سے چھین لیں، یہ ہے وہ اسٹرگل فار ایگزسٹنس۔ اور نمبر 2 اصطلاح ہے سروائیول آف دی فٹسٹ، اس میں جو جتنا فٹ ہوگا وہ جیت جائے گا، وہ باقی رہے گا، اور جو کمزور ہے، انفٹ ہے، وہ معدوم ہو جائے گا، اس کا وجود نہیں رہے گا۔ جیسے کہ اقبال نے کہا ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، یہ جو بھی کمزور ہوگا، انفٹ ہوگا، معدوم ہو جائے گا۔ یہ ڈارون کے فلسفے میں یہ سپیشیز جو ختم ہو گئیں، بڑے بڑے حیوانات ہوتے تھے، ڈائنوسارز وغیرہ، اب ان کا کہیں وجود نہیں ہے۔ کیوں ختم ہو گئے؟
کہ وہ اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ سازگار نہیں کر سکے. جنہوں نے اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ سازگار اور موافق بنا لیا وہ باقی رہے، جو فیل ہو گئے وہ ختم. تو میں نے یہ اصطلاحات صرف رکھی ہے، فلسفہ پڑھانا جو ہے ڈاروین کا یا اس کی نفی یا اس کا اس بات پیش نظر نہیں ہے. قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا ایکم احسن عملا. یہ سروائیول آف دی فٹسٹ نہیں ہے، بلکہ جو تم میں سے چناؤ ہے فٹسٹ کو اللہ چننا چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تمام امتحان کی چھلنی لگائی ہے کہ تم میں سے جو بہترین عمل کرنے والے ہو انہیں وہ چنے گا. ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے بہترین عمل کرنے والے. اب اس کی بھی بہت دور تک جو ہے بات جاتی ہے. علامہ اقبال نے ایک خیال ظاہر کیا ہے، اگرچہ مجھے اس خیال سے اتفاق نہیں ہے، لیکن فلسفے کا ایک نقطہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ریزریکشن جو ہے یہ در حقیقت ارن کی جانے والی شے ہے، یہ ایسے ہی نہیں مل جائے گی. اگر آپ نے اس زندگی کے اندر اعمال صالحہ کے ذریعے سے اپنی خودی کو مضبوط کر لیا تو یہ خودی جو ہے اس پر موت کا کوئی اثر وارد نہیں ہو سکے گا، یہ سروائیو کرے گی. لیکن اگر عمل صالح کے ذریعے سے آپ نے خودی کو مستحکم نہیں کیا ہے تو معدوم ہو جائیں گے. اس لیے کہ پھر آپ کی حیثیت جو حیوانات کی ہے. جس طریقے سے کہ حیوانات کے لیے ریزریکشن نہیں ہے، اسی طریقے سے انسانوں کے لیے بھی نہیں ہے. یا یہ کہ حیوانات کے بارے میں حدیث ہے کہ ان کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور جو ایک دوسرے پر انہوں نے زیادتیاں کی ہوں گی، کسی نے کسی کو سینگ مارا تھا، کسی نے کسی اور کو لات رسید کی تھی، اس کا بدلہ دلوا کر پھر معدوم کر دیا جائے گا. یہ ایک حدیث ہے. اور ابھی میرے پاس ایک کتاب حال ہی میں آئی ہے، ناصر الدین البانی جو اس دور کے سب سے بڑے محدث ہیں، 4 بڑی والیوم میں انہوں نے الاحادیث الصحیحہ جمع کی ہیں. یعنی صرف صحیح ہے نہیں، دوسری کتابوں میں بھی جو حدیثیں کے صحت کے معیار پر پوری اترتی ہیں ان کو انہوں نے سب کو جمع کر دیا. اس میں اس حدیث کو بھی انہوں نے لیا کہ حیوانات کی بھی بعث بعد الموت ہے، ان کے ایک دوسرے پر زیادتیوں کا ایک دوسرے کو بدلہ قصاص دلوا کر پھر معدوم کر دیا جائے. یہ بات جو ہے مولانا مناظر حسن گیلانی نے بھی الدین القیم میں بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو کی ہے اس کے آخری حصے میں. تو علامہ کا فلسفہ یہ ہے کہ ریزریکشن جو ہے یہ ایسے ہی نہیں مل جائے گی، اٹ ہیز ٹو بی ارنڈ. اسے تو کمانا پڑے گا آپ کو. اس کے لیے عمل صالح کے ذریعے سے اپنی خودی کو مضبوط کیجئے کہ پھر وہ موت کے صدمے کو برداشت کر جائے اور اس کے بعد جو ہے اس کی بقا ہو. بہرحال وہ میں نے جیسا کہ عرض کیا، میں اس کی تائید نہیں کر رہا، صرف ایک نقطہ جو ہے علمی علامہ کے فکر کا میں نے صرف اسے آپ کے سامنے رکھا ہے. تو ایکم احسن عملا، کون ہے تم میں سے بہترین عمل کرنے والے. اس کا ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے اور وہ قرآن مجید کے بہت سے مقامات پر پھر اس کو واضح کیا گیا ہے، کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ وہ جو سروائیول آف دی فٹسٹ اور اسٹرگل فار ایگزسٹنس ہے، قرآن یہ چاہتا ہے کہ آپ اسٹرگل کریں، ایک دوسرے سے مسابقت کریں خیر میں، نیکی میں. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. ہر ایک نے اپنا کوئی نہ کوئی ہدف معین کیا ہوا ہے جدھر اس نے اپنا رخ کیا ہے. تو تم بھی اے مسلمانوں رخ کرو اور استباق کرو. استباق کہتے ہیں بھاگنا، دوڑنا ایک دوسرے سے مقابلے کے لیے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے. استباق وہ جو حضرت یوسف کو ان کے بھائی لے گئے تھے اور آ کر پھر جب انہوں نے والد اپنے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں جو اپنی معذرت پیش کی ہے، یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، تو ہم نے دوڑ کا مقابلہ کیا تھا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے، اور اپنے کپڑوں کے پاس، سامان کے پاس یوسف کو ہم چھوڑ گئے تھے. فاکلہ الذئب، تو اسے ایک بھیڑیا کھا گیا. تو استباق کے معنی ہے دوڑ لگا کر ایک دوسرے سے آگے نکلنا. فاستبقوا الخیرات، اے لوگوں، اے مسلمانوں، تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو. یہی لفظ سورہ حدید میں آیا ہے، وہاں پر باب مفاعلہ سے مسابقت سے آیا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض. معلوم ہوا کہ سٹرگل جو کی توں برقرار ہے، مسابقت ایسنشلی موجود ہے. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ جو ہے یہ غلط نہیں ہے، پسندیدہ ہے. صرف یہ کہ اس کے رخ کو بدل لو. تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہ رہے ہو، تم دولت میں، جائیداد میں، دنیاوی شہرت میں، دنیاوی وجاہت میں، اس میں ایک دوسرے کو جو ہے شکست دینے کے درپے ہو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی فکر کرے ہو. تمہارا مقام اس سے بہت بلند ہے. تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو، بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو، خدمت خلق میں ایک دوسرے کو مات دینے کی کوشش کرو.
ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ اسی میں ایکم احسن عملا، اس میں ایک مسابقت اور ایک استباق، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے، سٹرگل کرنے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ موجود ہے، کہ جو پھر مدنی صورتوں میں جیسا کہ میں نے 2 مثالیں آپ کو دے دی. سورہ بقرہ میں فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور وہاں سورہ حدید میں فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض. تو مسابقت کا جذبہ اپنی جگہ درست ہے، یہ فطرت انسانی میں ودیت شدہ ہے. البتہ اس پہ صحیح رخ پر ڈالنے کی بات ہے کہ اس کو نیکیوں اور بھلائیوں، خیرات اور حسنات اور خدمت خلق کے رخ پر ڈالو اور اس میں ایک دوسرے سے پڑھنے کی کوشش کرو. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ العزیز ہے زبردست اور غفور ہے بخشنے والا. اس کا تعلق اسی امتحان کے ساتھ ہے. امتحان کا نتیجہ دینے پر قادر ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو سزا دینا چاہے اور دے نہ پائے، کسی کے لیے عذاب کا فیصلہ کرے اور کوئی اسے روک لینے والا ہو، کوئی اس کا ہاتھ پکڑ لینے والا ہو، کوئی اس کے فیصلے کے آڑے آ جانے والا ہو. العزیز، العزیز وہ ہستی ہے جس کا اختیار مطلق ہے، نو لمیٹیشن، اس کے اختیارات میں کوئی تحدید نہیں ہے، جو چاہے کر گزرے. فعال لما یرید، یہ ہے العزیز. لیکن اس کے ساتھ الغفور بھی ہے، وہ بخشنے والا بھی ہے، خطاؤں سے درگزر کرنے والا بھی ہے. غفر کا اصل مفہوم ہے ڈھانپ لینا، اس لیے مغفر کہتے ہیں خود کو جو سر کو ڈھانپ لیتا ہے. تو در حقیقت اللہ تعالی جس کو ہم کہتے ہیں پردہ پوشی بھی کرنے والا ہے، بخشنے والا، پردہ پوشی فرمانے والا. تو اس میں گویا کہ العزیز میں ایک پہلو ہے تخویف کا، خوف، دہشت پیدا کرنے والا، اور غفور میں تشویق کا، امید پیدا کرنے والا. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ در حقیقت انسان کا صحیح موقف ایک درمیانی کیفیت ہے بین الخوف والرجاء. ایک طرف خوف کی کیفیت بھی برقرار رہے اور دوسری طرف اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت کی امید بھی قائم رہے. ان دونوں کے بین انسان کا موقف رہنا چاہیے. اگر ایک طرف ہو گیا، چاہے ادھر چاہے ادھر، اس میں ہلاکت ہے اور بربادی ہے. خوف کا انتہائی غلبہ ہو جائے گا تو انسان کی ہمت جواب دے جائے گی. ذرا سی غلطی ہوئی اور مایوس ہو کر بیٹھ جائے، پھر اس کے اندر اصلاح کے لیے جو ہمت درکار ہے، عزیمت درکار ہے، وہ باقی نہیں رہے گی. اور رجا کا بہت زیادہ غلبہ ہو گیا تو بے پرواہی آ جائے گی، استغنا ہو جائے گا، پھر اس کے اللہ تعالیٰ کے احکام کی فکر نہیں رہے گی. تو ان دونوں کے مابین بین الخوف والرجا رہنا چاہیے. اور العزیز الغفور، یہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، یہ اسی کے لیے کہ ایک میں تخفیف کا پہلو ہے، دہشت ہے، خوف ہے، اور دوسری میں امید ہے، رجا ہے، اس کی رحمت اور مغفرت کا امیدوار ہونا. الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہ کہ جس نے بنائے 7 آسمان تہ بر تہ ایک دوسرے کے اوپر. اب یہاں پر اگرچہ قرآن مجید نے کہیں صراحت کے ساتھ یہ نہیں کہا ہے کہ یہ آسمان اور زمین کس شے سے بنائے، اور عام طور پر جب ہم اس کو بیان کرنے میں آتے ہیں تو یہ کہ عدم محض سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود بخشا. ایک بات صحیح ہے، لیکن درمیان میں بہت سا وقفہ ہے، گیپ ہے بہت بڑا. اللہ تعالیٰ کا ایک امر کن ہے، اس امر کن نے کیا شکل اختیار کی ہے. اب یہ اصل میں وہ موضوعات ہیں جن سے آج کل جو فزکس کی جو سمجھیے کہ سب سے اونچی شاخ ہے، تھیوری آف دی کریشن آف یونیورس، کائنات پیدا ہوئی کیسے، کن مراحل سے گزری ہے. ہمارے صوفیہ اور متکلمین اور فلاسفہ نے اسے تنزلات سے تعبیر کیا ہے. ذات بحت نے ایک احدیت کی شکل اختیار کی، پھر وہ واحدیت، تنزلات 6 اور تنزلات 5 کی اصطلاحات ہیں. لیکن یہ کہ آج کے دور میں وہ پہلے ایک خلق نور کی شکل میں تھا. اللہ کے کلمہ کن نے ایک صورت اختیار کی ہے نور کی. اس نور سے ملائکہ پیدا کیے گئے اور اسی نور سے ارواح انسانیہ پیدا کی گئی. نہ زمین تھا نہ آسمان تھا، ابھی کچھ نہیں تھا سوائے نور خداوندی کے. اس کے بعد اسی میں پھر اس خلق نور کے اندر بڑے بڑے دھماکے ہوئے، ایکسپلوژنز ہوئے، اور وہ جو مخفی اس کی انرجی تھی وہ ظاہر ہوئی ہے. اس نے
کروں کی شکل اختیار کی ہے، بہت بڑے بڑے کرے، آتشی کرے، جیسے کہ ہمارا یہ سورج ہے، اور نہ معلوم کتنے اربوں کروڑوں، بلکہ کروڑوں کیا کہہ رہا ہوں، اربوں سورج ہیں جو اس کائنات کے اندر موجود ہیں۔ ان سب کا در حقیقت یہ نار کا مرحلہ ہے، اس نار سے جنات کی تخلیق ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے پڑھا سورہ فصلت میں یا سورہ حامیم سجدہ میں غالباً لفظ آیا ہے وَهِيَ دُخَانٌ، یہ آسمان جو ہے ایک دخان کی شکل میں تھا، اور پھر کہیں اس کی جو شکلیں متعین ہوئی ہے اور پھر یہ 7 آسمان بنے ہیں۔ تو یہ یوں سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق میں کتنا وقت گزرا ہے۔ یہ بات بھی میں اس وقت عرض کرنے سے رہ گئی، اب بیان کر دوں کہ ابداع اور تکوین اور ایجاد میں کوئی وقت نہیں لگتا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا انما یقول کن فیکون، اس کا امر تو صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہو جائے اور ہو جائے۔ نو ٹائم ایلیمنٹ واٹس ایور، وقت کا کوئی ایلیمنٹ ہے ہی نہیں۔ ٹائم کی ڈائمنشن ایڈ ہوئی ہے عالم خلق میں آ کر، اور تخلیق کا جب لفظ آئے گا خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اب یہ وقت کا تصور آ گیا۔ اور 6 دن، اور ظاہر بات ہے کہ وہ ہمارے 24 گھنٹوں والے 6 دن نہیں ہیں، وہ 6 دن 50,000 برس کا ایک دن ہے کہ لاکھوں برس کا ایک دن ہے، اور جدید جو ہماری اصطلاح ہے ملینمز، وہ ان کو 6 دن قرار دیا گیا ہو، 6 ملینمز ہو یہ، اس میں کہیں جا کر یہ تخلیق کا عمل جو ہے آسمان اور زمین کا یہ پورا ہوا ہے۔ تو ایک لفظ میں سے ہم گزر جاتے ہیں، لیکن یہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس ایک لفظ کے اندر کتنی قیامت مضمر ہے، کتنا وقت لگا ہے۔ خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها، یہ سورہ حدید کی آغاز کی آیت سنا رہا ہوں۔ خلق الذی خلق 7 سماوات طباقا، یہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں، 7 آسمانوں کا تہ بر تہ ہونا، اس پر تو ہمارا ایمان ہے، اس لیے کہ نصوص ہیں، بالکل واضح الفاظ ہیں، ان میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ان کی حقیقت کو سمجھنے سے تاحال ہم قاصر ہیں۔ ہمارا جو بھی علم ہے، اور یہ ایسٹرونومی کا علم جہاں تک پہنچا ہے، علم فلکیات، بہت کچھ اس کے اندر ہماری رسائی ہونے کے باوجود ابھی وہ محض ابتدا ہے، کچھ پتہ نہیں اس کائنات کے بارے میں، اور اس میں یہ 7 کوئی محکم طبقات ہیں، پھر تہ بر تہ ہونے کی ان کی کیا کیفیت ہے، تاحال ہمارا علم جو ہے، ہمارا سائنٹیفک نالج اس جگہ تک نہیں پہنچا کہ ہم اس کی حقیقت کو سمجھ سکیں۔ لیکن یہ کہ یقین ہے کہ جس رفتار کے ساتھ یہ علم جو ہے ہمارا سائنس سے علم بڑھ رہا ہے، وقت آئے گا کہ حقیقت کھلے گی، اور تب ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ یہ تھے وہ الفاظ اور یہ تھا مفہوم ان کا، کہ گویا کہ جو کچھ اللہ نے کہا تھا 100% درست کہا تھا۔ چنانچہ ابھی جس سورت کا میں نے حوالہ دیا تھا، سورہ فصلت یا سورہ حامیم سجدہ، اس کی آخری آیت یہ ہے سنوریکم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم انہیں دکھاتے چلے جائیں گے اپنی آیات، آفاق میں بھی، ان کے اپنی جانوں کے اندر بھی، یہاں تک کہ یہ بات ان پر بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ یہ قرآن سرتا سر حق۔ تو جیسے جیسے علم ہمارا آگے بڑھ رہا ہے، قرآن مجید کی حقانیت جو ہے مزید مبرہن اور مزید مبین ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، تم نہیں دیکھتے یا تم نہیں دیکھ سکو گے، ترا چونکہ یہ فعل مضارع عربی زبان میں حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے۔ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہ دیکھو گے۔ تفاوت کے لفظ پر غور کیجئے، یہ فوت سے بنا ہے، فوت میں کسی چیز کا کم ہو جانا، تفاوت باب تفاعل، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کی شکل بھی آتی ہے، مبالغہ بھی آتا ہے۔ اردو میں ہم لفظ بولتے ہیں فرق و تفاوت، فرق و تفاوت، کسی چیز کے اندر کمی بیشی اور فرق پیدا ہو جانا۔ اب یہاں مراد کیا ہے کہ تم کوئی تفاوت نہ پاؤ گے، حالانکہ فرق تو اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق میں بو قلمونی، رنگا رنگی، یہاں تو کوئی دو چیزیں یکساں ہے ہی نہیں، انسانوں کی شکلیں مختلف،
آپ کروڑوں انسانوں کو جمع کر لیجئے، دو انسانوں کی شکلیں آپ کو ایک جیسی نہیں ملیں گی۔ بالکل جو ہوتے ہیں جڑواں بہن بھائی ہوں، جڑواں بھائی ہوں، جڑواں بہنیں ہوں، ان میں کو مشابہت کبھی ہو جاتی ہے ایسی، لیکن یہ کہ وہ بھی بالکل ایک نہیں ہوتے۔ اس کا کلائمیکس یہ ہے کہ کسی دو انسانوں کے یہ تھمب امپریشنز جو ہے ایک جیسے نہیں ہیں۔ اسی پر تو آپ کی بہت سی تشخیص جو ہے اور تفتیش جو ہے اس کا دار و مدار اس پر ہے، اس کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا ایک پودے میں اگر 10 گلاب کے پھول لگے ہوئے، 2 پھول ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بو قلمونی ہے، رنگا رنگی ہے، یہ اس کی خلاقی کی شان ہے۔ تو میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اس کو میں سورہ رحمان کا جو مضمون ہے، اللہ تعالیٰ نے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اللہ تطغوا فی المیزان، یہ عدم تفاوت در حقیقت توازن جو ہے اس کائنات کے اندر، جو کاسمک بیلنس کا ذکر میں کر چکا ہوں بڑی تفصیل سے جب سورہ رحمان ہم پڑھ رہے تھے، اور زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ سورہ رحمان جو ہے اس گروپ کی جو مکیات تھی، چھٹے گروپ کی، اس کے اندر وہ سورہ رحمان تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس قائم کیا، اس بیلنس کے اندر کوئی امبیلنس تم نہیں پاؤ گے۔ اور یہ بات ہے کہ جو آج ہمارے سامنے جو اس طرح واضح ہے کہ یہ پورا جو سارا سلسلہ ہے سیاروں کا، یہ ایک باہمی کشش کا ایک نظام ہے جس کے بل پر قائم ہے۔ بال برابر فرق اگر ہو جائے، اب لفظ فرق لا رہا ہوں یہاں پر، بال برابر فرق ہو جائے تو وہ سارا بیلنس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا اور یہ کرے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے۔ یہ ہے در حقیقت وہ بہت ہی نازک بیلنس جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو قائم کیا ہوا ہے۔ لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، آفاق کے یہ عظیم کرے بھی شیشوں کے مانند ہے کہ ایک ذرا سا شیشہ جو ہے وہ اگر گرا ہے تو وہ ٹوٹ کر چورا چورا ہو جائے گا۔ تو ذرا سا یہ باہمی فاصلے جو ہیں ان کے اور مختلف مدار جو ہیں ان کے اندر ذرا سا فرق واقع ہو جائے تو تمام کرے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائیں گے۔ یہ ہے میرے نزدیک یہاں پر ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، یہ تفاوت جو ہے شکل کا نہیں ہے، شکل کا تفاوت تو ہے، کرے بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں، سورج بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں، گلیکسیز ہے، پھر یہ کہ زمین کی مخلوقات ہیں، جانور ہے، فرق ہے، گونا گونی ہے، ایک ہی نوع ہے لیکن اس کے اندر شکلیں مختلف ہیں، ایک ہی پھول ہے، ایک ہی پودے کی شکلیں مختلف ہیں۔ بلکہ قرآن مجید میں مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو بیان کیا ہے کہ بسا اوقات کھجور کے 2 درخت ایک ہی جڑ پر کھڑے ہوئے لیکن ان دونوں کے پھل جو ہے ذائقے میں مختلف ہیں۔ زمین ایک، پانی ایک، سوائل ایک اور جڑ ایک، لیکن اس کے جو پھل آ رہے ہیں مختلف آ رہے ہیں۔ تو یہ تو در حقیقت اللہ کی خلاقی اور صنائی کا اس کی ایک نشانی ہے۔ تو تفاوت اس معنی میں نہیں بلکہ ایک عدم توازن تم اس میں نہیں پاؤ گے، بلکہ جیسا کہ سورہ رحمان میں فرمایا کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اللہ تطغوا فی المیزان وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ میں وہاں وضاحت کر چکا ہوں کہ اس میں عام طور پر لوگوں نے یہ جو تولنے والی میزان ہے وہ مراد لی ہے۔ وہ در حقیقت سورہ حدید میں جب لفظ آیا ہے وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، وہاں تو در حقیقت میزان اس مفہوم میں لی جا سکتی ہے، لیکن یہ کاسمک بیلنس ہے اس فضا کے اندر، اس خلا کے اندر، کائنات کے اندر جو توازن اللہ نے قائم کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَارْجِعِ الْبَصَرَ، تو ذرا لوٹاؤ اپنی نگاہ کو۔ کیوں کہا لوٹاؤ؟ اس لیے کہ پہلی مرتبہ کا دیکھنا وہ تھا جہاں اس کا ذکر نہیں کیا گیا، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت۔ پہلی مرتبہ غور کرو تمہیں اس کائنات کے اندر کہیں امبیلنس نظر نہیں آئے، کمال توازن پاؤ گے اس کائنات کے اندر۔ اس کے بعد فرجع البصر، ذرا لوٹاؤ اپنی نگاہ کو پھر دیکھو۔ لیکن اس کے بعد آیا کرتین، کرتین سے مراد یہ 2 مرتبہ نہیں، بار بار اپنی نگاہ کو بار بار لے جاؤ، غور کرو، سوچو۔ لیکن فرمایا ما هل ترى من فطور، تم دیکھتے ہو کہیں کوئی فطور؟ اب یہ فطور کے لفظ کو سمجھیے، فاطرا، فطر، اسی سے یہ عید الفطر تھی جو گزری ہے، زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ افطار ہے روزے کو توڑنا، روزے کو ختم کرنا، اور فطر کا لفظ ہے، اور یہ فے سے جو الفاظ شروع ہوتے ہیں بہت سے،
ان میں آپ دیکھیں گے کہ ایک مفہوم مشترک ہوگا، توڑنا پھاڑنا۔ فلق، رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوتا ہے اور سفیدہ سحر نمودار ہوتا ہے۔ فالق الاصباح، فالق الحب والنوا، فلق جو ہے کہ وہ گٹھلی پھٹتی ہے، دانا پھٹتا ہے، اس میں سے دو پتیاں نکلتی ہیں جو پودے کی شکل اختیار کرتی ہیں۔ اسی طرح لفظ فطر ہے، اور اسی طریقے سے اور بہت سے الفاظ ہیں۔ یہ فقہ اللغہ کا موضوع ہے۔ فرج، فرج کا لفظ میں خاص طور پہ اس لیے نوٹ کرانا چاہتا ہوں، فرج بھی کہتے ہیں کسی خلا کو، اور خلا انسانی شخصیت کے اندر سب سے بڑا خلا جو ہے وہ اس کا سیکسول معاملہ ہے، جس میں کہ سب سے زیادہ اندیشہ ہوتا ہے کہ انسان بے قابو ہو جائے گا اور اس کی پوری شخصیت جو ہے اس کی راہ سے برباد ہو جائے گی۔ فرج کہتے ہیں کسی خلا کو، جیسے کہ فصیل میں کوئی دراڑ پڑ گئی ہو تو دشمن کا اندیشہ ہے کہ وہ اس میں داخل ہو جائے گا اور وہ جو قلعہ ہے وہ فتح ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے انسانی شخصیت میں خاص طور پر یہ جنسی جذبہ جو ہے یہ اس شخصیت کے دراڑ کی حیثیت رکھتا ہے، اندیشے کی جگہ ہے۔ یہ جو فرمایا کہ تم ہمارے اس خلق میں ما ترا فی خلق الرحمن من هل ترا من فطور، دیکھتے ہو تم کوئی فطور، کہیں کوئی خلا ہے، کہیں کوئی رخنا ہے، رکھنے کا لفظ سب سے عمدہ ہوگا، کہیں کوئی دراڑ ہے، کہیں کوئی کمی ہے، یعنی یہ نظام انتہائی مربوط، اس میں کہیں کوئی خلا نہیں ہے۔ اور اس کے لیے سورہ قاف کی آیت کا میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہاں لفظ فروج آیا ہے جہاں یہاں فطور آیا ہے۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، یہ فرج کی جمع فروج، کہیں کوئی خلا، کوئی رخنے، کہیں کوئی دراڑیں تمہیں نظر نہیں آئیں گی۔ یہ پورا مربوط ہے یہ سلسلہ تخلیق ہمارا، اور یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے اس پورے کاسمک لیول پر۔ ثم ارجع البصر کرتین، پھر لوٹاؤ اپنی نگاہ کو، کرتین میں عرض کر چکا ہوں 2 مرتبہ مراد نہیں ہے، بار بار۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نگاہ پلٹ آئے گی تھکی ہاری ہوئی اور ناکام اور خاسر ہو کر، اور تمہیں کہیں بھی اللہ تعالی کی تخلیق کے اندر کوئی خلا، کوئی رخنا، کوئی امبیلنس، کوئی دراڑ نظر نہیں۔ یہ جو چیلنج ہے در حقیقت یہ وہی مضمون ہے جو قرآن مجید میں ابھی جو ہم نے صورتیں پڑھی تھی، سورہ حدید سے لے کر اور سورہ تغابن تک، خاص طور پر جو 5 صورتیں آتی ہیں کہ جن کے شروع میں ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، یا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو مضمون ان کا ہے وہ اس کا ہے۔ یہ در حقیقت کائنات تسبیح حالی پیش کر رہی ہے۔ غور کرو، دیکھو، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، دن اور رات کے نظام کو دیکھو، اس تخلیق میں ہمارے تمہیں کوئی عیب نظر آتا ہے؟ کوئی کمی؟ کہیں تم نشاندہی کر سکتے ہو کہ یہ شے یوں نہ ہوتی، یوں ہوتی تو بہتر تھا؟ بڑا غور پر۔ اور اگر نہیں ہے، اگر یہ تخلیق کامل ہے تو در حقیقت یہ دلالت کر رہی ہے خالق کے کمال پر۔ یہ تخلیق دلالت کر رہی ہے، یہ گویا کہ زبان حال سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے، میرا صانع، میرا خالق، میرا فاتر، میرا باری، یہ جو میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں، الخالق، الباری، المصور، میرا صانع، میرا مصور، میرا خالق، میرا باری، یہ ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر ضعف سے، ہر کمی سے، ہر احتیاج سے منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ۔ اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں، اس کے علم میں کوئی کمی نہیں، اس کی حکمت میں کوئی کمی نہیں۔ یہ ہے وہ تسبیح حالی جو کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے۔ ویسے کائنات کی تسبیح کے اندر وہ دوسرا پہلو بھی موجود ہے جو میں بیان کر چکا ہوں ان صورتوں کی تفسیر کے ضمن میں، وہ تسبیح قولی بھی ہے جسے ہم نہیں جانتے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن یہ تسبیح حالی ہے جس کا کہ یہاں ذکر کیا گیا چیلنج کے انداز میں، اسلوب بدل گیا کہ گویا کہ یوں کہہ دیا جائے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ثبوت دے رہا ہے اپنے خالق کے کمال کا، اس کے کمال قدرت، کمال علم اور کمال حکمت کا، یا یوں کہہ دیا جائے، چیلنج کر دیا جائے کہ دیکھو ہماری کائنات کو، کہیں تمہیں اس میں عیب نظر آیا؟ کہیں کوئی دراڑ، کہیں کوئی خلا، کہیں کوئی نقص،
کسی بھی اعتبار سے اگر تم نہیں نشاندہی کر سکتے تو اس کے معنی کیا ہے کہ مانو کہ جو اس کا خالق ہے وہ ہر عیب سے، ہر ضعف سے، ہر نقص سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، منزہ۔ هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ۔ بس اسی آیت پر آج کا درس ہم ختم کریں گے۔ اور ان سماوات میں سے السماء الدنیا، اس کو نوٹ کیجئے، یہ مرکب توصیفی ہے، دونوں الفاظ جو ہے وہ معرفہ ہیں، السماء الدنیا، اور دونوں جو ہے رفیع حالت میں ہے۔ یہ یہاں پر تو دونوں منصوب ہیں، لیکن یہ کہ ویسے السماء الدنیا کہا جائے تو وہ مرفوع حالت ہوگی، مرکب توسیع ہے، یعنی قریب ترین، ادنا در حقیقت یہ دنی سے ادنا قریب ترین، اور دنیا اس کا مؤنث ہے، السماء الدنیا یعنی قریب ترین جو آسمان ہے۔ اب اس کو لیے سمائے زیری بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر یہ طباقہ ہے، طبق بر طبق ہے، تو گویا کہ جو ہم سے قریب ترین ہے وہ سمائے زیری ہے، سب سے نچلا آسمان۔ اسے آپ پہلا آسمان کہہ لیں، سب سے نچلا آسمان کہہ لیں، لیکن لفظی ترجمہ ہوگا قریب ترین آسمان، وہ آسمان کے جو تمہاری اس زمین سے، تمہارے اس عالم سے قریب ترین ہے، اس کو ہم نے مزین کر دیا ہے چراغوں سے۔ اب اس کی بھی حقیقت ایک تو یوں سمجھ لیجئے کہ جو بھی انسان کو نظر آتا ہے، آج سے 1400 برس پہلے کا انسان جو قرآن سن رہا تھا، پڑھ رہا تھا، اس کا ابھی یہ جو علم ہے ایسٹرونومی کا اور کاسمولوجی کا بہت محدود نہ ہونے کے برابر۔ انسان کو محسوس یہی ہوتا تھا کہ ایک چادر تنی ہوئی ایک چھت ہے، سقف محفوظہ، ایک چھت ہے کہ جو بڑی مضبوط ہے، بڑی مستحکم ہے، محفوظ ہے، اور اس میں جیسے قمقمے لگے ہوتے ہیں ویسے یہ قمقمے ہیں کہ جو یہ دمک رہے ہیں، چمک رہے ہیں۔ یہ ہے کیفیت کے جو انسان کے مشاہدے کے ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی مشاہدے ہی کو تعبیر کیا گیا ہو، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ۔ باقی یہ کہ اب اس کی حقیقت جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، سماوات کی حقیقت جب تک ہم پر منکشف نہیں ہوگی تو اس وقت تک اس سمائے دنیا کی حقیقت کو ابھی ہم نہیں جانتے۔ یہ صرف ہمارے مشاہدے کی کیفیت جو نظر آ رہی ہے کہ جیسے یہ ایک بڑی ہی یعنی مزین کی ہوئی چھت کے مانند ہے یہ پہلا آسمان، یا جو آسمان زیری ہے، یا جو قریب ترین ہمارے آسمان ہے۔ اس میں جو ستارے ہیں یہ گویا کہ قمقمے ہیں کہ جن سے ان کو زینت دی گئی ہے، آرائش دی گئی ہے۔ لیکن دوسری چیز ہے اصل میں کہ جو زیادہ اہم ہے، وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، یہ جو ستارے ہیں یہ صرف زیبائش اور آرائش کا کام نہیں دیتے، بلکہ یہ شیاطین کو رجم کرنے کا ذریعہ ہے، سنسار کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ مضمون جو ہے اس سے پہلے کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جنات کا معاملہ، شیاطین جن وہ عالم بالا کی طرف چاہتے ہیں کہ پرواز کریں، وہاں سے غیب کی خبریں حاصل کریں، اور انسانوں میں سے جو جن کے ساتھ، ان کاہنوں کے ساتھ ان کے روابط ہیں، ان کے کانوں میں آ کر پھونک مارے کہ یہ بات ہے جو اب ہونے والی ہے، یہ غیب کی خبر ہے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، تم اس کے ذریعے سے اپنی کہانت کی دکان چمکا سکتے ہو۔ یہ دھندا دنیا میں ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اور آج بھی یہ جو تصوف کا ایک بہت ہی جامع لفظ ہے اور بہت وسیع مفہوم اس کے اندر شامل ہے۔ ارادہ ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے، جلدی لکھنا چاہتا ہوں، ایک مضمون بہت اوور ڈیو بھی ہو چکا ہے، اس لیے کہ تصوف کی بحث ذرا چھڑ گئی تھی ہمارے حکمت قرآن میں، اور بہت سے خطوط آئے اس پر، اور میں نے وعدہ بھی کیا ہوا ہے کہ میں اس پر اپنے خیالات جو ہے تفصیل سے لکھوں گا۔ تصوف میں بہت سی چیزیں جمع ہو گئی ہیں اس لفظ کے تحت، اور اسی کی وجہ سے بہت سے مغالطے ہیں۔ اسی کے تحت ایک تصور یہ بھی ہے کہ ایک مخفی عالم ہے، اور اس مخفی عالم میں اولیاء اللہ کی ارواح ہیں، وہ صاحب خدمت ہیں، وہ اس کائنات کے انتظام میں دخیل ہیں، جو چیزیں یہاں ہو رہی ہیں وہ پہلے کہیں ان کی محفلوں میں طے ہوتی ہیں، پھر وہ کوئی طے کر کے پھر وہ بارگاہ نبوت میں پیش کرتے ہیں، پھر وہاں سے اس کی جو ہے وہ منظوری ملتی ہے، پھر اس کے مطابق اس کائنات میں رد و بدل ہوتا ہے۔ کوئی اگر کسی کا اقتدار ختم ہوتا ہے، کسی کو حکومت مل رہی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ایک اندرونی ایک باطنی نظام ہے جس کے تحت یہ چیزیں چل رہی۔ در حقیقت اس کا تصور قدیم سے موجود ہے،
یہی وہ باطنی نظام ہے کہ جس نے کہانت کی شکل اختیار کی تھی۔ یہ چونکہ ہم سے ہڈن ہے، ہمارے لیے یہ عالم غیب ہے، لہذا کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کسی وقت اگر کوئی روح کسی کو یہ کہے کہ میں فلاں بزرگ کی روح ہوں، تو ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے ویریفائی کرنے کا۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی شیطان جن ہو اور وہ دھوکہ دے رہا ہو، اور اس نے اگر کوئی خبر صحیح دے دی ہے تو وہ بھی در حقیقت ثبوت نہیں ہے کہ یہ فلاں بزرگ کی روح ہی بول رہی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ یسترقون السمع، یہ لوگ کچھ نہ کچھ سانگن لے لیتے ہیں، یہ شیاطین جن جو ہے کچھ نہ کچھ خبریں انہیں مل جاتی ہیں۔ ملائکہ کے ساتھ انہیں چونکہ ایک نسبت ہے، وہ نوری ہے، یہ ناری ہے، یہ بھی لطیف وجود کے حامل ہیں اور وہ انتہائی لطیف وجود کے حامل ہیں، لہذا یہ ملائکہ کے ذریعے سے، ان کے قرب کے ذریعے سے کچھ خبریں جو ہے وہاں سے چرا لیتے ہیں اور ان خبروں کے ذریعے سے کاروبار چلاتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ بھی ہمارے ہاں تصوف کے ذیل میں ایک خاص شعبہ ہے، آج کل اس کا ایک خاص ہمارے دانشور ہیں اور ان کی ایک بڑی طویل تحریر کے حوالے سے اس کا بڑا چرچا ہے ہمارے ہاں، میں نام نہیں لینا چاہتا اور نہ ذکر کرنا چاہتا ہوں نام سے، لیکن یہ کہ اس کو سامنے رکھیے۔ یہ در حقیقت عالم ہے تو صحیح، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ عالم ہے کیا؟ آیا یہ وہ جنات شیاطین ہیں کہ جو لوگوں کو اس طرح کی خبریں پہنچا کر اور اپنا دھندا اور اپنا کاروبار چمکا رہے ہیں؟ یہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ میں آپ کو اور واضح طریقے سے بات بتاتا ہوں۔ کوئی شخص ہے جو کسی قبر پر جا کر مراقبہ کر رہا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ قبر میں سے ہاتھ نکلا اور اس نے مصافحہ کیا۔ اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ صاحب قبر کا ہاتھ نکلا ہے، کیا پتا کسی شیطان جن نے وہ سارا کا سارا اس کے ساتھ معاملہ کیا ہو اور اسے دھوکے میں ڈالا ہو اور اسے شرک کے اندر مبتلا کیا۔ کوئی اس کے پاس یقینی ذریعہ علم نہیں ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ یہ کسی شیطان جن کی حرکت تھی یا یہ واقعتاً کسی روح کی طرف سے کوئی اس طرح کا معاملہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ایک چیز میں قطعیت کے ساتھ جانتا ہوں، میں ان چیزوں کے بارے میں نفی یا اس بات کے لیے حتمی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ میری ملاقات ہوئی ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی روح سے رحمہ اللہ، میں تو لا نصدق ولا نکذب، ہم نہ تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے، لیکن ایک بات یقین کے ساتھ ہم جانتے ہیں، یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جن کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت بتائی ہو یا ان کی طرف توجہ دلائی ہو یا ان کے اندر مشغول ہونے کا کی ہمیں رغبت یا ترغیب کی ہو، یہ وہ نہیں ہے، یہ دین کا موضوع نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ علیحدہ مسئلہ ہے، یہ دھوکہ اور فریب ہے یا حقیقت ہے یہ اپنی جگہ پر مسئلہ ہے، وہ علمی بحث ہوگی، لیکن بہرحال یہ شے وہ نہیں ہے کہ جس میں دلچسپی لینا، جس پر اعتماد کرنا، جس کے بارے میں جس کی بنیاد پر رائے قائم کرنا، یہ در حقیقت یقیناً اس راستے سے جدا راستہ ہے جو راستہ اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے دکھایا۔ یہ اس سے علیحدہ ایک راستہ ہے جو راستہ محمد الرسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ یہ بات میں یقین کے ساتھ کہوں گا، جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ میں نے بارہا یہ کہا ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ میری نگاہ میں ان کا بہت بلند مقام ہے، بہت بلند مقام ہے، لیکن ان کی ایک رائے کے بارے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ مجھے اس کے لیے کوئی خاص دلیل نہیں ملی، تاہم میں اس کی نفی بھی نہیں کرتا۔ وہ یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی ارواح ان کے انتقال کے بعد ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر دی جاتی ہیں، اور جیسے اللہ تعالیٰ اپنے احکام کی تنفیذ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے کراتا ہے، ایسے ہی یہ بھی گویا کہ ایک سول سروس ہے کائنات کی، اور اس کے کارندے اصل میں تو ہے فرشتے، لیکن انہی میں اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کی ارواح کو بھی، اور وہ بھی طبقہ اسفل میں، سب سے نچلے طبقے کے جو ملائکہ ہیں ان میں اولیاء اللہ کی ارواح کو شامل کر کے وہ بھی اس سول سروس کا ایک جز بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکام کی تنفیذ میں ان سے بھی کام لیتا۔ اب یہ ایک رائے ہے ان کی، اور لیکن شاہ ولی اللہ دہلوی کی ہے رحمۃ اللہ علیہ، میں اس کی تکذیب نہیں کروں گا۔ البتہ یہ کہ ان سے خطاب کرنے، ان سے رجوع کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے روح شیخ عبد القادر جیلانی مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دے، جہاں یہ کریں گے یہ شرک ہو جائے گا، آپ پکار نہیں سکتے لا تدعوا مع اللہ احدا، اس لیے کہ میں اس کے لیے دلیل یہ دیا کرتا ہوں کہ دیکھیے ملائکہ پر ہمارا ایمان ہے، ملائکہ تو ہمارے ساتھ بھی ہے، کرامن کاتبین جو ہے موجود ہے، ہر انسان کے ساتھ ہے۔ یرسل علیکم حفظہ، ہماری محافظت پر، ہماری حفاظت پر بھی ملائکہ مامور ہے، ہم جہاں کہیں ہو وہ ملائکہ ہمارے ساتھ ہیں۔ پھر یہ کہ ہم اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں،
ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ نے خبر دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ملائکہ نے ہمارا گھیراؤ کیا ہوا ہے، جیسے کہ حدیث صحیح ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ، ملائکہ جو ہے ان کے گرد گھیرا ڈالتے تھے، لیکن ہمیں ہرگز اجازت نہیں ہے کہ ہم ملائکہ سے خطاب کریں کہ اے فلاں فرشتے اور اے اسرافیل اور اے جبرائیل اور اے فلاں یا اے وہ میرے فرشتے کے جو میرے حفاظت پر جو مامور ہے، مجھے اس مشکل سے نجات دلا دے یا میرا یہ کام کر دے۔ جہاں یہ کریں گے وہ کفر ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر ارواح بھی ہیں ہوں گے، ہمیں اس سے انکار کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اگر ان کے اندر ان کے طبقہ اسفل میں شامل ہے تو اس سے کوئی شرک لازم نہیں آتا۔ ہاں شرک وہ ہوگا جبکہ آپ ان سے استمداد کریں گے، استعانت کریں گے، استدعا کریں گے، انہیں پکاریں گے، ان سے دعا کریں گے، تب آپ مشرک ہو گئے، آپ نے شرک کے اندر قدم رکھ دیا۔ لیکن مجرد علمی مسئلہ ہے کہ وہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شاہ صاحب کی وہ رائے غلط ہو، واللہ عالم، لیکن یہ ہے کہ بہرحال میرا موقف اس میں ہوگا لا نصدق ولا نکذب۔ اسی طرح کوئی روح سے کسی کی ملاقات ہو جائے لا نصدق ولا نکذب، لیکن ایک بات تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی تمہارے پاس کیا یقین کا ذریعہ ہے کہ یہ اسی کی روح تھی، یہ کسی شیطان نے تمہیں دھوکے میں نہیں ڈالا؟ تم تو نہیں کہہ سکتے، ویریفیکیشن کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس موجود نہیں، یہ ہے۔ اور پھر دوسری بات قطعی ہے کہ اس سے کوئی استدعا کرنا، یہ تو در حقیقت دین کی جو سب سے بنیادی تعلیم ہے توحید، اور توحید فی الدعاء، اور دعا کیا ہے؟ وہ عبادت کا جوہر ہے، لب لباب ہے۔ الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، تو اصل میں تو یہ پھر شرک فی العبادت ہو جائے گا، اس سے بچنا ہے۔ باقی رہ گیا کہ علمی اعتبار سے کیا بات صحیح ہے کیا غلط ہے، اس میں آپ دلیل کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو میں ایک بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہ جنات کی رسائی بہت دور تک ہے، ہم بڑے بڑے راکٹ سے جہاں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ چونکہ ناری مخلوق ہے اور لطیف مخلوق ہے، اس کی رسائی وہاں تک ہے، سمائے دنیا تک یہ پہنچتے ہیں، یہ قرآن ثابت ہے۔ اور اس سمائے دنیا سے پھر ان پر میزائل پھینکے جاتے ہیں۔ یہ شہاب جو ہے، شہاب الرصدہ، گھات میں لگے ہوئے یہ میزائل فٹ ہوئے ہیں، اور جیسے ہی کوئی شیطان جن جو ہے وہ اس کے قریب آتا ہے وہ فائر کیے جاتے ہیں، اور وہی ہے کہ جو شہاب ثاقب ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد مواقع پر آیا، نص قطعی کے طور پر آیا ہے، لہذا اس کو تو ہمیں ماننا پڑے گا۔ یہ تمام چیزیں اگرچہ ظاہر بات ہے کہ یہ غیب کا معاملہ ہے ہمارے لیے، نہ جنات کا معاملہ یہ ہے ممکن کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ بھی چھپی ہوئی مخلوق ہے، جن اسی لیے اسے کہتے ہیں، جن کہتے ہیں اسے جو چھپی ہوئی شے ہو۔ جنین وہ ہے جو پیٹ میں ہے، ابھی معلوم نہیں، وہ جنین ہے۔ جنت کہتے ہیں باغ کو کہ زمین چھپ گئی ہے، وہ سبزے نے اسے اپنے نیچے چھپا لیا ہے اور ڈھانپ لیا ہے، اسی لیے اس کو آپ کہتے ہیں جنت، یہ باغ، اس لیے کہ زمین جو ہے اس کی چھپ گئی ہے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک مخفی مخلوق ہے، اب کیا ہو رہا ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن یہ کہ یہ جب کوشش کرتے ہیں غیب کی خبریں لینے کے لیے، اور کچھ نہ کچھ تو جو بھی ملائکہ اس عالم میں آتے ہیں ان احکام کی تنفیذ کے لیے، ان سے تو کچھ اچک لیتے ہیں، سوائے قرآن کی وحی کے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا نزول ہوتا ہے، اسی پارے میں سورہ جن آئے گی جس میں کہ یہ تب سارے مضامین تفصیل سے آ جائیں گے۔ جب بھی کتاب الہی کے نزول کا وقت ہوتا ہے، خاص پہرے بٹھا دیے جاتے ہیں، جنات کے اوپر جو ہے بڑی پابندیاں لگ جاتی کہ کوئی وحی میں سے نہ لے اڑے، اور وحی قرآنی فرض کیجئے کہ جبرائیل لے کر اتر رہے ہیں، اور وہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ وحی نہیں پہنچی، اور کوئی جن اس کو وہاں سے لے اڑے اور آ کر کسی کاہن کو سکھا دے، اور وہ پہلے سے کہہ دے کہ یہ محمد کل یہ کہیں گے، یہ وحی نازل ہوگی، تو معلوم ہوا کہ وہ تو پورا کا پورا جو اس کی محفوظیت ہے وہ بھی ختم، اور اس کی قطعیت اور اس کا جو دلیل ہونے کا معاملہ ہے وہ بالکل مجروح ہو جائے گا۔ لہذا جب بھی کبھی اللہ کسی رسول کو مبعوث فرماتا تھا، وحی نازل ہوتی تھی، تو وہ پہرے شدید تر ہو جاتے تھے، اور جیسا کہ سورہ جن میں آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیجتا ہے تو من بینہ و من خلفہ رصدا، کیا الفاظ ہے؟
تو حفاظت جو ہے وہ اس کی ہوتی ہے سامنے اور پیچھے سے. یہ سورہ جن زیادہ دور نہیں ہے، ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. یہاں پر جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہے سمائے دنیا پر. گویا کہ سمائے دنیا تک تو ان کی رسائی ہے. وہاں سے جب یہ غیب کی خبریں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہی ستارے جو ہے یہ ایسے سٹیشنز ہیں، یہ ایسے مورچے ہیں کہ جن سے ان کے اوپر شہاب ثاقب جو ہے ان کی بوچھاڑ ہوتی ہے اور ان کو وہاں سے ریپلس کر دیا جاتا ہے. یہ لفظ ہے جو یہاں پر بیان ہوا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. ان شیاطین جن کے لیے ان کو شیاطین جن کے لیے ان کو سنسار کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اور ان شیاطین جن کے لیے ہم نے تیار کی ہوئی ہے وہ دوزخ اور وہ عذاب، بھسم کر دینے والا عذاب، یہ بھی ان کے لیے تیار ہے. یہ تو ہے ان کی عاقبت ان کے بعد میں آنے والا. لیکن دنیا میں ان کی زندگی کے دوران بھی اللہ تعالیٰ نے سمائے دنیا تک بھی ان کی رسائی کو روکنے کے لیے، وہاں تک تو ہے لیکن یہ کہ وہاں سے خبریں وہ نہ لے اڑیں غیب کی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا بندوبست کیا ہے. تو گویا کہ یہ جو ستارے ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کا ایک فنکشن تو وہ ہے کہ جو ہر دیکھنے والی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ کیا جگمگا رہا ہے آسمان اور کیا خوبصورتی ہے، زیبائش ہے، آرائش ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. اور دوسرا فنکشن وہ ہے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ